اس کو ذکر کرنا ضروری ہے کہ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ رجب المرجب کا مقدس مہینہ وہ جاری ہے جس کی آج 11 تاریخ ہو گئی، اور اس مقدس مہینے کے اندر روزے رکھنے کی فضیلت کچھ چند حدیثیں بیان ہوئی تھیں پچھلے جمعے میں۔ دعا ہے اور امید ہے کہ کئی بندے یا کئی لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہوں گے، کیونکہ اس مقدس مہینے میں روزہ رکھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، بے شمار ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ایک روزے کا ثواب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پورا سال روزہ رکھنے کے برابر ہے، بے شمار ثواب ہے۔ حکایت ہے کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام ایک دفعہ ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ پہاڑ سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، تو آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، مولا پہاڑ کو اجازت دے کہ وہ میرے ساتھ کلام کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کیا، مولا پہاڑ کو اجازت دے کہ وہ میرے ساتھ کلام کرے۔ کلام کیوں آپ عرض کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس پہاڑ سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، نور کی روشنی نکل رہی ہے۔ تو آپ کا اتنا عرض کرنا ہی تھا کہ پہاڑ نے عرض کی، اے روح اللہ علیہ السلام آپ کیا چاہتے ہیں؟ پہاڑ سے آواز آئی کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے پوچھا کہ یہ تیری چمک دمک کیسی ہے؟ پہاڑ سے آپ مخاطب ہوئے، آپ نے پہاڑ سے فرمایا کہ یہ جو تجھ سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، یہ جو تیری چمک دمک ہے نا، یہ کیسے آئی ہے، کیسے ممکن ہے؟ تو پہاڑ نے عرض کی کہ میرے اندر ایک مرد خدا ہے، کہ میرے اندر ایک مرد خدا ہے جس کی برکت سے یہ ساری چمک دمک نظر آ رہی ہے۔ یعنی کہ ایک اللہ کا بندہ میرے اندر موجود ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے میرے اندر۔ پہاڑ نے یہ عرض کیا۔ پھر آپ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، مولا اس مرد خدا کو میرے سامنے حاضر فرما، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے نا، اللہ پاک اس کے ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وہ تو ہم جیسے گناہ گار ہیں کہ جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اگر ہماری دعائیں قبول نہیں نہ ہو رہی تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کمی کیا ہے، کون سی کمی، کون سی خامی رہ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ یقیناً ہمیں کوئی نہ کوئی خامی ہماری نظر آ جائے گی کہ جس کی وجہ سے آج ہماری دعائیں اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، وہ ہمارے اندر ہی خامیاں موجود ہیں۔ بہرحال تو آپ نے عرض کیا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اے مالک اس مرد خدا کو میرے سامنے حاضر فرما دو، یعنی کہ وہ جو نیک بندہ بیٹھا ہے نا پہاڑ کے اندر، وہ میرے سامنے آ جائے، حاضر ہو جائے۔ تو پہاڑ پھٹ گیا۔ پہاڑ پھٹا تو اس میں سے ایک حسین و جمیل بہت ہی خوبصورت ایک بزرگ ظاہر ہوئے۔ وہ بزرگ سامنے آئے تو اس بزرگ نے کہا کہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کئی سو سال پہلے آئے، کئی سو سال پہلے آپ تشریف لائے۔ اس بزرگ نے یہ عرض کیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہوں، تو میں نے خدائے بزرگ برتر سے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میری عمر اتنی لمبی کر دے، اتنی دراز فرما کہ میں حضور علیہ السلام کا مبارک زمانہ پاؤں۔ یعنی کہ جب احمد مجتبی خاتم النبیین علیہ السلام تشریف لائیں، یا اللہ میری اتنی عمر لمبی کر دے کہ میں آپ کا مبارک زمانہ دیکھوں، مبارک زمانے کے اندر میرا ظہور ہو، اتنی لمبی عمر فرما دے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں نے یہ دعا کی ہے تاکہ میں بھی آپ کی امت میں داخل ہو جاؤں۔ دیکھیں ہم کتنے خوش قسمت ہیں
کتنے ہی ہم خوش قسمت ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم امتی ہیں۔ پہلی امتوں کی یہ خواہش تھی کہ خاتم الانبیاء کے ہم بھی امتی بنیں گے، خواہش تھی۔ اور اس بزرگ نے بھی یہی دعا کی اللہ پاک سے، یا اللہ پاک مجھے اتنی لمبی عمر عطا فرما کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک زمانہ پاؤں، آپ کا امتی بنوں گا۔ بہرحال تو فرماتے ہیں کہ اس وقت 600 سال سے میں اس پہاڑ میں موجود ہوں، 600 سال پہاڑ میں موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے وہ بزرگ جن کی وجہ سے وہ پہاڑ چمک رہا ہے، وہ بزرگ۔ تو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے عرض کیا الہی کیا زمین کے اندر اس بزرگ سے بھی زیادہ آپ کے نزدیک کوئی اعلیٰ بزرگ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بزرگ سے بھی زیادہ کوئی ہو عبادت میں، ریاضت میں، زہد اور تقوی میں کوئی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ امت محمدیہ کا وہ فرد، وہ انسان، وہ شخص جو رجب کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، فرمایا کہ جو ایک دن کا روزہ رکھے گا تو میرے نزدیک اس شخص سے بھی زیادہ وہ بزرگ ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے تو الحمدللہ رب العالمین ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بزرگ تو صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے لیے اس نے 600 سال سے عبادت میں مصروف ہیں، تو اتنی ان کو شان ملی، اتنی ان کو فضیلت ملی، اتنا رتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ اس بزرگ کی وجہ سے وہ پہاڑ چمک رہا، وہ پہاڑ چمکنے لگا۔ تو قربان جائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پہ کہ ان کے آمد کے وسیلے سے حضور کے امتیوں کو کتنی شان عطا ہوئی، کتنے رتبے ملے ہیں اس مقدس امت کو، اس بہترین امت کو، ایسی بہترین امت کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کی مثالیں فرما دی کہ تم تو بہترین امت ہو۔ اور اس امت کا اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ رجب کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھے تو اس بزرگ سے بھی زیادہ بزرگی والا وہ شخص ہوگا۔ کوشش کریں لازمی طور پہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ ایک اور حکایت، بصرہ کے اندر ایک عورت تھی بہت بڑی عبادت گزار، بہت زیادہ عبادتیں کیا کرتی تھی، بہت زیادہ۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، جب وہ مرنے لگی تو اس نے اپنی اولاد کو ایک وصیت فرمائی، ایک وصیت فرمائی۔ اس نے فرمایا کہ مجھے ان کپڑوں میں کفن پہنانا جن میں میں رجب المرجب کے روزے رکھا کرتی تھی، کہ جو کپڑے پہن کے میں اس مقدس مہینے کے رجب کے روزے رکھتی ہوں نا، جب میں مر جاؤں تو انہی کپڑوں کا کفن پہنانا مجھے۔ یہ اس نے آخری وصیت اپنی فرمائی اپنی اولاد کو۔ بہرحال جب وہ عورت فوت ہو گئی، اس دنیا فانی سے چلی گئی، تو اس کے گھر والے ان کو وہ وصیت پہ عمل کرنا تھا لیکن انہیں عمل نہ کیا، وہ بھول گئے، وصیت پہ عمل نہ ہو سکا، بھول گئے۔ جب وہ دفن کر کے فارغ ہوئے، گھر واپس آئے ہیں، اس عورت کو دفنانے کے بعد گھر واپس آئے تو گھر آگے کیا دیکھتے ہیں کہ جن کپڑوں میں عورت کو کفن دیا تھا وہ ان کے گھر میں موجود ہے۔ انہوں نے کسی اور کپڑوں سے کفن دے دیا تھا نا، جس کی وصیت کی تھی وہ نہیں، کوئی اور کپڑوں کے ساتھ کفن دے دیا۔ تو جب وہ واپس آئے نا تو جن کپڑوں کے ساتھ کفن دیا تھا وہ کپڑے واپس گھر میں موجود ہیں۔ تو جب انہوں نے کپڑے دیکھے اور جن میں وہ روزہ رکھا کرتی تھی، جن کپڑوں میں رجب کے مہینے کے روزہ رکھا کرتی تھی، وہ کپڑے گھر سے غائب ہیں۔ تو ان کو بڑا عجیب تعجب ہوا، بہت عجیب سا لگا ان کو۔ تو اتنے میں ایک ہاتف غیبی سے آواز آئی، ہاتف غیبی نے آواز دی کہ تم اپنے کپڑے پکڑ لو، ہم نے خود اس عورت کو ان کپڑوں کا لباس پہنا دیا جس کی اس نے وصیت کی تھی۔ مطلب کیا اس حکایت کا؟ یہ
کہ اتنے فضیلت والے یہ روزے ہیں، بہت ہی عظمت والے روزے ہیں، بہت ہی شانوں والا یہ مہینہ ہے، تو لازمی کوشش کیا کریں اس مقدس مہینے میں روزے رکھنے کی کوشش کریں۔